ان کی اگلی ملاقات وہاں ہوئی تو اس روز نوروز نے جذباتی باتیں کی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ نیت خراب نہیں ہوگی۔ نوروز کی صرف ایک سہیلی تھی جو اس کی رازدان تھی، وہ پرے ہو جاتی تھی۔ اس طرح تقریباً 15 دنوں بعد ان کی 3-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ لڑکی نے چودھری اقبال کو اپنے متعلق بتایا کہ ایک ریٹائرڈ صوبے دار کی بیٹی ہے جو طبیعت کا سخت آدمی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ جوان ستیلی ماں نوروز کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی۔ پھر اس ستیلی ماں نے نوروز کے بڑے بھائی کو اپنی ہوس کے جال میں پھانس لیا۔ نوروز پر سختیاں تو بہت ہوتی تھیں لیکن اسے باہر جانے سے کوئی نہیں روکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ستیلی ماں اور اس کا بھائی چاہتے ہی یہی تھے کہ نوروز گھر سے غیر حاضر ہی رہے۔ انہیں تنہائی کی ضرورت ہوتی تھی۔ بڑا بھائی اپنی بیوی کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ صوبے دار اپنی زمینوں پر چلا جاتا تھا جو قصبے سے کچھ دور تھیں۔ نوروز کا یہ نفسیاتی معاملہ تھا۔ وہ ماں کے پیار سے محروم ہو گئی تھی، اب اس کے لیے دھتکار رہ گئی تھی۔ پھر گھر میں بدکاری شروع ہو گئی اور اس دوران ایک اور واقعہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ صوبے دار کی دوسری بیوی کا ایک بھائی نیم پاگل سا تھا۔ وہ اپنی بہن کے پاس یعنی صوبے دار کے گھر آیا کرتا تھا۔ بہن چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی ہو جائے۔ ان کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اس جھلے کو اپنی بیٹی دینے والا کوئی نہ تھا۔ بہن نے نوروز سے کہا کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ شادی کر لے تو وہ اپنا مکان اور تھوڑی سی جو زمین ہے وہ نوروز کے نام کر دے گی۔ نوروز کو زمین اور مکان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے صرف یہ بات اچھی لگی کہ اس کی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ الگ مکان میں رہے گی اور باپ کے جہنمی گھر سے نجات ملے گی۔ چنانچہ اس نے ستیلی ماں کے بھائی کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا ماں باپ کے پیار سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کی ذہنی خرابی کا باعث بھی یہی تھا۔ نوروز سے اسے پیار ملا تو وہ ذہنی لحاظ سے بہتر ہونے لگا۔ اس کی خوشی نوروز کو بھی ہوئی۔ ایک روز نوروز گھر میں اکیلی تھی۔ ستیلی ماں کا بھائی آ گیا۔ نوروز اسے کمرے میں لے گئی اور پاس بٹھا لیا۔ اس پگلے کی نیت بگڑ گئی۔ نوروز نے اسے کہا کہ ان کی شادی جلد ہو جائے گی، لیکن پگلا حیوان نہیں درندہ بن گیا۔ وہ نوروز کے کپڑے پھاڑنے لگا۔ نوروز بڑی مشکل سے اس کے قبضے سے نکل کر دوڑی اور دوسرے کمرے سے باپ کی بندوق اٹھا لائی۔ اتفاق سے باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ نوروز کے بھائی کی بیوی جو صبح اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی وہ واپس آ گئی۔ اس نے اندر کا منظر دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوروز نے روتے ہوئے کہا کہ یہ میری عصمت پر حملہ کرتا ہے۔ نوروز کی بھابھی نے اسے کہا کہ بندوق رکھ دے اور جوتی اتار لے۔ پھر یوں ہوا کہ دونوں لڑکیوں نے جھلے کو جوتیاں مار مار کر بھگا دیا۔ ان دونوں لڑکیوں کی آپس میں بہت محبت تھی، دونوں مظلوم تھیں۔ دونوں کو ڈر تھا کہ ستیلی ماں کو پتہ چلے گا تو گھر میں دنگا فساد ہوگا۔ دونوں جوابی حملے کے لیے تیار ہو گئیں، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ ستیلی ماں کے بھائی نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ ان لڑکیوں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ اس نے اس گھر میں آنا چھوڑ دیا۔ ادھر نوروز نے ستیلی ماں سے کہہ دیا کہ وہ اس کے بھائی کو قبول نہیں کرے گی۔ پھر تو اس گھر میں نوروز کا جینا حرام ہو گیا۔ ستیلی ماں جھوٹ موٹ کی شکایتیں کر کے نوروز کو باپ اور بھائی سے ڈانٹ پڑوا دیتی۔ نوروز اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی تفریح کا ذریعہ یہ تھا کہ سہیلیوں کے ساتھ باہر نکل جاتی اور سب نالے میں جا کر ہنستی کھیلتی تھیں۔ ان حالات میں نوروز کو چودھری اقبال مل گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس شخص کی محبت پاک ہے اور ساری زندگی کے لیے وہ اس کا ساتھ چاہتا ہے۔ چودھری اقبال ساتھ چاہتا تھا یا نہیں، نوروز کا نفسیاتی مطالبہ یہ تھا کہ وہ کسی کا ساتھ چاہتی تھی۔ وہ پیار کی پیاس سے مر رہی تھی۔ نفسیات کے علم کو جاننے والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ نوروز جیسی مظلوم اور تشنہ لڑکیاں اور نو عمر لڑکے پکے ہوئے پھل ہوتے ہیں جو پیار کے دھوکے میں آ کر بھی جھولی میں گر پڑتے ہیں۔ اس قسم کے نفسیاتی کیس بارود بن جاتے ہیں۔ ذرا سا شرارہ قریب آئے تو بھگ سے اڑ جاتے ہیں اور تباہی مچا دیتے ہیں۔ نوروز نے چودھری اقبال کو اپنے گھر کے حالات بتائے اور اسے رو کر کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے چلے۔ چودھری اقبال شادی شدہ تھا لیکن مطمئن نہیں تھا۔
برادری کی پابندیوں سے اسے جو بیوی ملی تھی وہ اسے پہلے روز سے ہی پسند نہیں آئی تھی۔ بھاری جسم کی اور واجبی سی شکل و صورت کی تھی اور اس کے ذہن میں گھٹن تھی، لیکن مضحکہ خیز حرکتوں سے اپنے آپ کو ملکہ بنائے رکھتی تھی۔ شادی ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ 2 ڈاکٹروں نے اس عورت میں نقص بتایا تھا۔ چودھری اقبال نے جس طرح اس عورت کو برداشت کیا تھا یہ اس کی شرافت کا ثبوت تھا۔ اس کے سامنے جب نوروز آئی تو اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نوروز کے ساتھ شادی کرے گا۔ وہ نوروز کے باپ سے باقاعدہ رشتہ مانگنا چاہتا تھا، لیکن نوروز نے اسے منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ اس کی سوتیلی ماں نہیں مانے گی، الٹا اس پر پابندی لگا دے گی کہ باہر نہ نکلا کرے۔ نوروز نے کہا کہ چودھری اقبال ہمت کرے اور اسے ساتھ لے چلے۔ چودھری اقبال نے ہمت کر دکھائی۔ ایک رات اور خاص وقت اور ایک جگہ مقرر کی۔ اس رات نوروز گھر سے نکلی۔ وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا گھر سے کچھ بھی لے کر نہ نکلی۔ مقررہ جگہ 2 آدمی کھڑے تھے۔ وہ گھوڑوں پر آئے تھے۔ ایک گھوڑی نوروز کے لیے لائے تھے۔ وہ گھوڑی پر سوار ہوئی اور ان 2 آدمیوں کے ساتھ چلی گئی۔ کسی کو خبر ہونے تک وہ چودھری اقبال کے پاس پہنچ چکی تھی۔ دوسرے ہی دن اس نے مولوی اور گواہوں کو بلا کر نکاح پڑھوا لیا۔ چودھری اقبال کو ڈر تھا کہ نوروز کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے جائے گی اور پولیس اس کے کھرے پر آ جائے گی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میں حیران ہوں، چودھری اقبال نے کہا۔ نوروز کے باپ اور بھائی نے اس کی پرواہ ہی نہ کی کہ گئی کہاں، زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ ان پر نئی صوبے دارنی کا جادو سوار ہے۔ میں نے کہا، اس نے سوچا ہوگا کہ ایک بوجھ سر سے اترا۔ اس نے صوبے دار اور اس کے بیٹے کو چپ رہنے پر آمادہ کر لیا ہوگا۔ صوبے دار کے گھر ڈکیتی کی واردات اس طرح ہوئی کہ نوروز چودھری اقبال کو اپنے گھر کی باتیں سناتی رہتی تھی اور اپنی ماں کو بہت یاد کرتی تھی۔ یہ اس کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ رو بھی پڑتی تھی۔ اپنے باپ کے خلاف زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی۔ کہا کرتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ پیار کیا کرتا تھا، لیکن سوتیلی ماں نے آ کر باپ کا پیار بھی ختم کر دیا۔ چودھری اقبال کے دل میں تو نوروز کی محبت اتنی زیادہ تھی جیسے اسے بت سمجھ کر اس کی پوجا کرتا ہو۔ پہلی بیوی کو اس نے طلاق دے دی تھی۔ نوروز نے چودھری اقبال کی محرومیاں ختم کر دی تھیں۔ اس نے ہمیں بتایا کہ نوروز صرف خوبصورت ہی نہیں، زندہ دل اور ذہین بھی ہے۔ صوبے دار کے گھر نقب لگنے سے 15-20 روز پہلے نوروز صبح اٹھی تو وہ بہت اداس تھی۔ چودھری اقبال نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ رات خواب میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے۔ ماں نے اسے کہا ہے کہ تم باپ کی جائیداد کا حصہ تو چھوڑ آئی ہو، تم نے اپنا وہ زیور وہاں کیوں رہنے دیا ہے جو میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا، اور میں نے تمہارے اتنے قیمتی ریشمی کپڑے بنوائے تھے، وہ تمہارا زیور اور تمہارے کپڑے ہیں، یہ تو میری سوکن اپنے پیٹ میں ڈال لے گی، جاؤ وہاں سے لے آؤ، سرخ صندوق اٹھا لاؤ۔ چودھری اقبال نے اسے کہا کہ وہ زیور اور کپڑوں کا غم نہ کرے، کچھ زیور اسے بنوا دیا ہے اور جتنا اور جیسا کہے گی اسے بنوا دے گا۔ اس سے نوروز کی تسلی نہ ہوئی، کہنے لگی کہ وہ اپنی ماں کی روح کو خوش کرنا چاہتی ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی سوتیلی ماں جیسی ذلیل اور فحشہ عورت اس کا زیور اور اس کے کپڑے پہنے۔ ریشمی کپڑے سلے ہوئے نہیں تھے، یہ 7-8 سوٹوں کا قیمتی کپڑا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اس زیور کا کبھی ذکر تک نہیں کیا تھا۔ 5-6 مہینے گزرنے کے بعد ایک خواب نے اس کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ زیور کے سوا وہ کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ چودھری اقبال کے ہاں اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ زیور اس کا روگ بن گیا۔ چودھری اقبال کی کوئی بات اس پر اثر کرتی ہی نہیں تھی۔ آپ تو کہتے تھے کہ میری خواہش پر آپ آسمان سے تارے توڑ لائیں گے۔ ایک روز نوروز نے چودھری اقبال سے کہا، کیا آپ میری ماں کی روح کی ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ خدا نے آپ کو اتنا اختیار دیا ہے، کیا آپ کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے؟ اس نے ہر بات ایسے لہجے میں کہی کہ چودھری اقبال کا خون گرم ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ اس نے نوروز سے پوچھا کہ اس کا گھر اندر سے کس طرح ہے اور زیور والا صندوق کہاں رکھا ہے۔ نوروز نے اسے گھر کے اندر کا نقشہ سمجھایا جو چودھری اقبال نے کاغذ پر اتار لیا۔ اس نے صندوق والے کمرے کا بھی نقشہ بنا لیا۔ چودھری اقبال فیقے کو جانتا تھا۔ اس نے اپنا ایک قابل اعتماد ملازم کو بھیج کر فیقے کو بلایا اور اسے بتایا کہ فلاں قصبے کے فلاں محلے میں ایک پینشنی صوبے دار کا گھر ہے، اس میں سے ایک سرخ صندوق نکالنا ہے۔
یہ تو میں آپ کو فیقے کی زبانی سنا چکا ہوں کہ اس نے یہ واردات کس طرح کی۔ چودھری اقبال نے اسے کہا تھا کہ وہ صندوق اس کے ہاں لے آئے، اس میں سے وہ تھوڑا سا زیور اور ریشمی کپڑے نکال کر باقی تمام زیور اسے دے دے گا، لیکن فیقہ واردات کر کے آیا اور چودھری اقبال کو صورت بھی نہ دکھائی۔ چودھری اقبال کو معلوم تھا کہ فلاں رات فیقہ نقب زنی کے لیے گیا ہے۔ 3-4 دنوں بعد چودھری اقبال کے ایک آدمی نے میرے قصبے سے معلوم کر لیا کہ نقب لگ چکی ہے اور سرخ صندوق پولیس کے قبضے میں اور مال فیقے کے قبضے میں ہے۔ چودھری اقبال نے اپنے اس ملازم کو جو فیقے کو بلانے گیا تھا فیقے کے پاس بھیجا کہ اسے کہے کہ تم صندوق میرے پاس نہیں لائے، اب کپڑے اور زیور لے آؤ۔ فیقے نے جواب بھیجا کہ لوگوں کی دیواریں ہم توڑیں، سولی پر ہم کھڑے ہوں، پولیس سے بھاگے بھاگے ہم پھریں اور مال تمہیں دے دیں۔ چودھری سے کہنا کہ میرے استاد نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھایا۔ یہ جواب سن کر چودھری اقبال جل اٹھا۔ اس نے ایک اور فیصلہ یہ کیا کہ فیقے کو مروا دے گا، لیکن اسے یہ سوچ آئی کہ زیور تو فیقے کے قبضے میں رہے گا۔ اس نے یہ بندوبست کیا کہ اپنے اس آدمی کو جو میرے پاس آیا تھا میرے تھانے میں بھیجا کہ تھانے دار سے کہے کہ اس نے فیقے کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا تھا اور صندوق ان کے پاس پڑا تھا۔ چودھری اقبال فیقے کو پکڑوانا چاہتا تھا۔ یہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ آدمی میرے پاس آ کر کس طرح ناکام ہوا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ واردات فیقے نے کی ہے۔ میں نے چودھری اقبال کو بتایا کہ اس کا جو آدمی میرے پاس گیا تھا وہ ہے تو بہت ہوشیار، لیکن اسے ہر ایک بات اچھی طرح نہیں بتائی گئی۔ اب چودھری اقبال ڈرا ہوا تھا کہ فیقے نے عدالت میں کہہ دیا کہ یہ واردات اس نے کرائی ہے تو کیا ہوگا۔ میں نے اور سب انسپکٹر تیرتھ رام نے اسے تسلی دی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ملزموں کے لگائے ہوئے الزام جن کا کوئی تحریری ثبوت نہ ہو کوئی نہیں مانا کرتا۔ فیقے نے اپنے ساتھی کو پکڑوا دیا تھا۔ تمام زیور اور کپڑے برآمد ہو گئے۔ انہوں نے زیور کچھ دنوں بعد فروخت کرنا تھا۔ ان کے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ فیقہ پہلے بھی سزا یافتہ تھا، اس کا ساتھی بھی سزا یافتہ تھا۔ دونوں کو 8-8 سال سزائے قید دی گئی۔ مسروقہ مال صوبے دار کو دے دیا گیا۔ سرخ صندوق پھر اسی گھر میں چلا گیا جہاں سے نکلا تھا۔ اس فیصلے کو ابھی پورا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ ایک بڑا ہی سنگین واقعہ ہو گیا۔ دن کے 11-12 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ میں تھانے کے برآمدے میں کھڑا ایک آدمی کی بات سن رہا تھا۔ تھانے کے احاطے کے پھاٹک میں نوروز کا باپ ریٹائرڈ صوبے دار داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی۔ اس کی چال پریڈ گراؤنڈ جیسی تھی۔ وہ غیر قدرتی طور پر اکڑا ہوا چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ ایسے احمق اور بے غیرت آدمی کی میں شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس نے صوبے داروں کی اکڑ فون دکھائی تو میں اسے کھری کھری سنا دوں گا۔ اسے اب میرے ساتھ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انسپکٹر صاحب، اس نے میرے پاس آ کر دھیمی سی آواز میں کہا، ذرا اندر آئیں، اور وہ میرے دفتر میں چلا گیا۔ اب کیا ہو گیا ہے صوبے دار صاحب؟ میں نے اندر جا کر پوچھا۔ یہ میری بندوق ہے۔ اس نے بندوق میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں 2 خالی کارتوس ہیں۔ ایک کارتوس اپنے بیٹے پر اور دوسری اپنی بیوی پر فائر کیا ہے۔ دونوں کے مغز اڑا دیے ہیں۔ ان کی لاشیں میرے گھر کے ایک کمرے میں ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہیں۔ میں نے انہیں گناہ کی حالت میں ہلاک کیا ہے۔ بندوق یعنی خالی کارتوس اپنے قبضے میں لیں، مجھے گرفتار کریں اور اپنی کارروائی کریں۔ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ یہ حادثہ ایک روز ہونا ہی تھا، اور اس کی بنیاد اس شخص نے اسی روز خود رکھ دی تھی جس روز وہ ایک جوان لڑکی کو بیاہ لایا تھا۔ میں نے FIR لکھی اور دفتری کارروائی کر کے صوبے دار کو ساتھ لیا اور اس کے گھر گیا۔ میں نے اسے ہتھ کڑی نہ لگائی۔ 2 کانسٹیبل اس کے ساتھ رکھے۔ محلے میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں نے 2 گواہ لیے اور صوبے دار کی رہنمائی میں اندر گیا۔ وہ مجھے وقوعہ کے کمرے میں لے گیا۔ پلنگ پر 2 لاشیں پڑی تھیں۔ نیچے نئی صوبے دارنی کی اور اوپر صوبے دار کے بیٹے کی لاش تھی۔ گولی کھا کر انسان کچھ دیر تڑپتا ہے، لیکن ان دونوں کی موت بغیر تڑپے آ گئی۔ دونوں کی کھوپڑیوں میں چھرے لگے تھے اور ان کے مغز اس طرح اڑے تھے کہ مغزوں کے ٹکڑے ساتھ والی دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ دونوں گناہ کی حالت میں تھے۔ پلنگ خون سے بھرا ہوا تھا۔ صوبے دار نے بیان دیا کہ اس نے کبھی نہیں مانا تھا کہ ان کے آپس میں اس قسم کے تعلقات ہیں۔ اس الزام پر اس نے اپنے بیٹے کے سسرال کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی۔ اب اسے خود شک ہوا۔ اس نے صبح گھر سے نکلتے کہا کہ وہ شام کو واپس آئے گا۔
وہ بندوق لے کر نکلا اور 1.5 گھنٹے بعد واپس آ گیا۔ باہر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دیوار پھلانگی اور اندر آ گیا۔ اسے اسی پلنگ والے کمرے پر شک تھا۔ وہ دبے پاؤں برآمدے میں آ گیا، دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اسے اندر کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے کھڑکی کے کواڑ کو دیکھا، یہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اس کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور دونوں کواڑ لکڑی کے تھے۔ اس نے بندوق کی نالی سے ایک کواڑ کو آہستہ سے دھکیلا، کواڑ کھل گیا۔ سامنے پلنگ پر اسے جو منظر نظر آیا اس نے اسے پاگل کر دیا۔ دونوں نے ادھر دیکھا۔ وہ اٹھ بھاگنے کی حالت میں نہیں تھے، ان کے پہلو کھڑکی کی طرف تھے۔ فاصلہ بمشکل 12-13 فٹ تھا۔ صوبیدار نے بڑی تیزی سے بندوق کا بٹ کندھے پر رکھا۔ پہلا کارتوس اپنے بیٹے کے سر پر فائر کیا اور دوسرا اپنی بیوی کے سر پر۔ وہ بغیر تڑپے ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے گواہوں کے سامنے صوبیدار کے بیان لکھے اور اسے کہا، صوبیدار صاحب، 5 سال سے اوپر ایک دن سزا نہیں ہوگی، فکر نہ کریں۔ لاشیں جس حالت میں پڑی ہیں یہ آپ کو بچا لیں گی۔ یہ فوری اشتعال کا کیس تھا۔ میں نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائیں اور صوبیدار کو ایک مجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان قلم بند کروانے کے لیے ASI کے ساتھ بھیج دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو صوبیدار کو کم سے کم سزا ملنے کی صورت مضبوط ہو گئی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ واضح تھی کہ دونوں گناہ کی حالت میں تھے۔ صوبیدار نے مجسٹریٹ کو اقبالی بیان دے دیا تھا۔ میں نے 2 روز بعد عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ میں نے پہلی پیشی پر دیکھا کہ صوبیدار نے جو وکیل کیا تھا وہ بہت کمزور تھا، نہایت معمولی سا وکیل تھا۔ میں نے صوبیدار کو الگ کر کے کہا کہ کوئی قابل وکیل کریں۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ اللہ مالک ہے، پھانسی ہو گئی تو کیا ہے۔ میں چپ رہا۔ اس پیشی میں کوئی سماعت نہیں ہوئی تھی۔ اگلی پیشی 7-8 روز بعد تھی۔ میں اگلی پیشی پر گیا تو عدالت کے برآمدے میں چودھری اقبال کھڑا تھا اور اس کے ساتھ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ چودھری اقبال نے مجھے بتایا کہ یہ اس کی بیوی نوروز ہے۔ مجھے پرسوں پتہ چلا ہے کہ صوبیدار صاحب کے گھر یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ چودھری اقبال نے مجھے بتایا، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کا وکیل اچھا نہیں۔ میں نے اسے یعنی نوروز کو کہا کہ اگلی پیشی فلاں دن ہے، چلو صوبیدار صاحب سے معافی مانگیں گے اور کوئی قابل وکیل کریں گے۔ اس نے بڑا ہی قابل ایک ہندو وکیل کر لیا تھا۔ وہ بہت مہنگا وکیل تھا۔ صوبیدار کو ہتھ کڑیوں میں لائے تو نوروز دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی اور بہت روئی۔ کانسٹیبلوں نے اسے پیچھے ہٹایا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ ہتھ کڑی ایک ہاتھ کو لگاؤ۔ انہوں نے ہتھ کڑی کھول کر ایک ہاتھ میں کر دی۔ صوبیدار نے بیٹی کو بازو میں لے لیا۔ چودھری اقبال نے اس کے پاؤں چھوئے اور اسے بتایا کہ وہ کون ہے۔ میں یہ کہانی سناتا جاؤں تو لمبی ہوتی جائے گی، بات مختصر کرتا ہوں۔ نوروزی، صوبیدار نے نوروز سے کہا، بیٹی گھر میں کوئی بھی نہیں رہا، تم اس یعنی چودھری اقبال کے ساتھ وہاں آ جاؤ یا وہ صندوق لے جاؤ، سارا زیور اس میں رکھا ہے۔ گھر کا آپ فکر نہ کریں، چودھری اقبال نے کہا، میں اس کی حفاظت کا انتظام آج ہی کر دوں گا۔ 1 مہینے بعد مجسٹریٹ سے کیس سیشن کورٹ میں چلا گیا۔ 1.5 مہینے بعد سیشن کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ 2 سال سزائے قید اور 5,000 روپیہ جرمانہ بصورت عدم ادائیگی جرمانہ 6 ماہ قید۔ چودھری اقبال نے 5,000 روپیہ ادا کر دیا اور سزا 2 سال رہ گئی۔ میرا خیال تھا کہ فوری اشتعال کا کیس ہے اور سزا 5 سال ہوگی، لیکن چودھری اقبال کے لائے ہوئے وکیل نے قابلیت کا ایسا کمال دکھایا کہ صوبیدار کو سزا 2 سال ملی۔